کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ممبر ان کے باپ کا، ممبر تو ہمارے باپ کا ہے۔ تمہارے باپ خامنہ ہی ہے، تمہارے باپ آیت اللہ سیستانی ہے، کیونکہ جس کے باپ نہیں ہوتے وہ ڈپلیکیٹ باپ کو باپ بناتے ہیں۔ آپ کی خدمت عالی میں عرض کروں کہ میری کلپ کو حیدرآباد میں اخباریت کے سب سے بڑے جو مرجع کہلاتے ہیں انہوں نے لے کر کے مائک پر باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر کے سنائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح کے کلمات کا استعمال کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے۔ شاید انہیں والد اور باپ دونوں کی جو ہے وہ تشریح نہیں معلوم ہے۔ اگر انہیں یہ پتا چل جاتا کہ والد کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے تو یہ بات شاید نہ کہتے، کیونکہ ابا جس سے اب لفظ بنا ہوا ہے یہ انسان کے ایک نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں، جنہوں نے علم دیا، جنہوں نے بیٹی دی، جنہوں نے ہنر دیا، یہ سارے لوگ اس ابویت کی منزل پر ہیں، انہیں باپ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے امت کا باپ اپنے کو کہا، امت کا والد نہیں کہا۔ والد تو صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ہیں، کیونکہ جن کے ذریعے ولادت ہوتی ہے، جن کے ذریعے تھرو برتھ ہوتی ہے، یعنی جن کے مادھیم سے ہم اس سنسار میں آتے ہیں، وہ مادھیم اسے والد کہا جاتا ہے، وہ ذریعہ اسے والد کہا جاتا ہے، یعنی جس کا سن آف لکھا جاتا ہے آگے، جس کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد ہمارا استاد بھی باپ ہوتا ہے۔ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے، آپ اتنے بے غیرت ہو چلے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کے باپ اور والد کا فرق نہیں جانتے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں، رسول اور علی کو امت کا باپ کہا گیا۔ باپ کے معنی سمجھ لیجئے گا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو باپ تو سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ آپ نے خود باپ کو نہیں سمجھا، باپ کو دنیا نے نہیں سمجھا۔ لہذا یہ بات تو میں کہتا چلوں گا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کیا ان دونوں کے پردہ فرما لینے کے بعد امت یتیم ہو گئی؟ نہیں، علی اگر باپ ہیں تو علی باپ ہیں، علی کے بعد حسن باپ ہیں، حسن کے بعد امام حسین باپ ہیں، اور اس طرح زمانے کے امام بھی ہمارے باپ ہیں، اور اس کے بعد جب منزل آئے گی تو ہمارے مراجع بھی ہمارے باپ ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقام احسان میں رہنے والا باپ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاشرے میں ہم اور آپ ابا کہہ کر کے جو مخاطب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اس کا یہی راز ہے۔ لہذا جس کے ذریعے ولادت ہوئی ہے وہ والد کہلاتا ہے، اور جو پال دے وہ بھی باپ، جو علم دے دے وہ بھی باپ، جو ہنر دے دے وہ بھی باپ۔ بے شک میرے دسیوں باپ ہیں لیکن والد ایک ہے۔ مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے یہ دو باپ کا جو آپ نے تعارف کرا دیا، آپ کی ولادت کے حوالے سے اور بھی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، اور میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، علمی فراست کے ساتھ۔ ہمارے یہاں سے آپ کو بار بار جواب دیا جا چکا ہے، جیب میں 20 پرچیوں کا سوال لیے آپ کے ٹولے پھرتے ہیں، اور ان 20 سوالوں کا جواب 20 بار نہیں 200 بار دیا جا چکا ہے، اور آپ کے سارے خلیفہ حضرات جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں۔ بہرحال ممبئی مغل مسجد کا یہ لائق صد آفرین اور مستحسن قدم کہ جس کے ذریعے ایک قدغن لگایا جائے گا، مگر وہیں پر مغل مسجد انتظامیہ سے میں کہوں گا کہ خالی بورڈ لگا کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں، عملی طور پر میدان میں آ کر کے بیدار کرنا ہوگا۔ ایسے علماء اور ایسے معماران قوم، ایسے بزرگان قبیلہ کو ساتھ لے کر کے نکلنا پڑے گا، اصلاحی پروگرام کرنا پڑے گا، جگہوں جگہوں پہ ذہنی تربیت کرنا پڑے گی، نوجوانوں تک آل محمد علیہ السلام کے علوم کو، تقلید کو، مراجع کی اہمیت کو، یہ سب کو ظاہر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا مذہب اہل بیت ہے، ہمارا مدرک قرآن اور اہل بیت ہے، لیکن قرآن اور اہل بیت سے استنباط مسائل کے لیے ہمارے پاس والے ذریعے کا نام مجتہد ہے، فقیہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے اس کی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اور ہماری مرجعیت کوئی 20-25 سال پہلے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ 329 ہجری میں یعنی 1150 برس پرانی پہلے مرجع ہمارے حضرت شیخ یعقوب کلینی، جو کافی اور الکافی کے جو ہے وہ اصول کافی اور فروع کافی کے مصنف بھی ہیں،
اور دنیا مرجعیت کے پہلے مرجع بھی ہیں. پہلے مرجع اس لیے ہیں کہ آپ سے پہلے امام کے چوتھے نائب امام زمانہ کے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے وہ علی ثمری ہیں، علی بن حسن ثمری. ان کی سن 329 ہجری میں جب وفات ہوتی ہے تو من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ ومخالفا لہوا ومطیعا لامر مولا فإن للعوام ان یقلدوا. اس حدیث کی روشنی میں کہ جو ہمارے 10ویں امام سے شروع ہوئی تھی، 10ویں امام بھی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، 11ویں امام بھی بیان کر رہے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بھی اس حدیث کو ریپیٹ کیا. اور اسی حدیث کی روشنی میں پہلا مرجع ہمارا عالم وجود میں آیا، اور پہلی مرجعیت جو ہے وہ منصب کے طور پر حضرت شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کے حوالے ہوئی، اور وہاں سے ہمارے پاس سلسلہ مرجعیت الحمدللہ مسلسل ہے. نہ ہمارے یہاں امامت کی کڑی ٹوٹی ہے، نہ مرجعیت کی کڑی ٹوٹی ہے. اب آپ لوگ اپنا جانیں کہ آپ کی کتنی کڑیاں ہیں اور کہاں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ مدرک مانگنے جو جائے لوگوں سے، عوام سے چلتے ہیں، اور علماء کو ٹیلی فون کے ذریعے جو مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ٹیلی فون کے ذریعے یہ مسائل نہیں حل ہوتے ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ممبئی میں میرے پاس بھی فون آیا، دیگر علماء کے پاس بھی فون جا رہا ہے، وہی سوال ماخذ کیا ہے، ماخذ کیا ہے. آپ کا اپنا ماخذ کیا ہے؟ میں آپ سے فقط ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایران کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان عالم دین عباس ہاشمی صاحب نے آپ کے بہت سارے چودھریوں کو شکست فاش دے دی، اپنا اپنا عقیدہ اور اپنا اپنا منہ لیے وہ لپیٹ کر بستر چلے گئے، تو آپ کو ہر جگہ ٹچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ وہاں سے رجوع ہو جائیے. آپ تک لنک بھی پہنچائی جا چکی ہے، اور آپ اپنے جو بھی سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں چیزیں، اس میں آپ اپنے لوگوں کی اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے کمنٹس کو باقی رکھتے ہیں. دیگر جو کمنٹ کرنے لوگ آتے ہیں آپ انہیں جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، یا آپ انہیں جو ہے اس کمنٹس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور ایسی صورت میں آپ حقائق کو لوگوں تک نہیں لانا چاہتے، بلکہ آپ کے چنگل میں کچھ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں انہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں نے کوئی علمی گفتگو نہیں کی، 20 منٹ کے ٹیلی فون میں یہی کہتا رہا کہ مجھے تم سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، تم اپنا عقیدہ بتا چکے ہو، تم اپنے کو اخباری کہہ رہے ہو. میرے پاس فون آیا اور میں نے اس میں آخر تک اسی بات پر میں قائم رہا اور ساری باتیں میں نے کہیں، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میری شکست کا اعلان کر دیا، اور میرا فوٹو ڈال کر کے جس طرح کی حرکتیں کی گئی وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے. لہذا الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اس شان کی مرجعیت ہے کہ جب بولتی ہے تو سرزمین امریکہ ہو یا سرزمین برطانیہ ہو، ہر جگہ بھوچال آنے لگتا ہے، ہر جگہ لرز اٹھنے لگتی ہے. اسرائیل لرز اٹھتا ہے اور اس کے بہی خواہ لرز اٹھتے ہیں، اس کے پالر خان لرز اٹھتے ہیں. لہذا اسی سے آج خائف ہو کر کے جو اس طرح کی ایجنسیز پیدا کی گئی ہیں، لہذا اس سے ہمیں باخبر رہنا ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف قوم و ملت کو منتشر ہونے سے بچانا ہے. وہی عزاداری، وہی مرجعیت، وہی حسینیت، وہی غیبت، وہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہمارے یہاں یکے بعد دیگرے مسلسل علماء و مراجع کے ذریعے پہنچا ہے، ہم اس پر ثابت قدم ہیں، اور اللہ پوری ملت کو اس پر ثابت قدم رکھے. عزاداری سید الشہداء میں کسی گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر اتنی کامل ہے کہ اس عزاداری سید الشہداء نے ہر دور میں انقلاب پیدا کیا، ہر دور میں اتحاد پیدا کیا، ہر دور میں انقلابی پیدا کیے، ہر دور میں ماتمدار پیدا کیے، ہر دور میں عزادار دیے. لہذا یہ عزاداری ہماری الحمدللہ ایسی مکمل مسلم اور مستحکم ہے کہ آج ہم عزاداری سید الشہداء کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد کی تصحیح کے لیے اپنے پڑھے لکھے وہ لوگ کہ جو علم الرجال سے لے کر کے علم فقہ تک تمام علوم کے ماہر ہوتے ہیں، کہ جو علوم قرآنیہ سے استنباط کرنے کے لیے، احادیث آل محمد سے استنباط کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ آپ اگر مجتہد ہو جائیں تو آپ سے تقلید حرام ہو جاتی ہے. یعنی مجتہد پر تقلید نہیں ہے. یعنی جب مجتہد خود اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں معصومین کی احادیث اور قرآن مجید کے اشاروں سے استنباط مسئلہ کر سکتا ہو، تو اب اسے کسی کے تقلید کی ضرورت نہیں رہ جاتی.